بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نادیہ جمیل پاکستان کی ایک بڑی اداکارہ اور ہوسٹ ہیں جس نے اپنی محنت اور خوبصورت اداکاری سے نام کمایا۔ نادیہ جمیل موت کے منہ سے واپس آئی ہیں اور حال ہی میں کینسر سے صحت یاب ہوئی ہیں۔ ایک انٹرویو میں نادیہ سے جو سوال کیے گئے اس کے جواب میں نادیہ نے جو کچھ کہا اس میں ہر شخص کے لیے ایک سبق ہے۔ نادیہ سے پوچھا گیا کہ آپ نے موت سے آنکھیں چار کی ہیں، آج آپ صحت یاب ہو گئی ہیں تو کیسا محسوس کرتی ہیں؟ نادیہ نے جواب دیا کہ یہ انتہائی تکلیف دہ سفر تھا، مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ مجھے اس صورتحال سے دوچار آنا پڑے گا۔ 31 مارچ کو میرے کینسر کی تشخیص ہوئی۔ نادیہ کے بقول ابتدائی چیک اپ کے لیے گئی تو ابتدا میں ہی مجھے خبردار کر دیا گیا تھا کہ کوئی اچھی خبر نہیں ہے۔ بائیوپسی ہوئی تو بتا دیا گیا کہ یہ کینسر ہے۔ میں نے صرف اتنا کہا اوکے، حتیٰ کہ سرجری کے دورانیے تک میں اوکے ہی تھی، حالانکہ یہ گریڈ 3 کا ٹیومر تھا۔ رفتہ رفتہ معاملات گمبھیر ہوتے گئے اور میں اوکے کے اسٹیٹس سے باہر نکل کر دھماکہ خیز صورتحال سے دوچار ہو گئی اور ایک دن گھٹنوں کے بل گر کر میری آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ یہ منظر خوفناک سے خوفناک تر ہوتا گیا اور میں اندر سے بالکل ٹوٹ پھوٹ گئی۔ یہ صورتحال تب تھی جب کرونا کا وائرس پھیل چکا تھا، لاک ڈاؤن ہو چکا تھا، میں خوف زدہ تھی، بے آب و گیا صحرا میں اکیلی کھڑی تھی۔ کیموتھراپی کے دوران موت مجھ پر نظریں گاڑے کھڑی تھی۔ دوست احباب رشتہ دار سب ساتھ چھوڑ گئے تھے، میں اکیلی رہ گئی۔ اگر کوئی تھا تو میرا بیٹا اور میری ماں۔ میں زندگی میں واپسی کا سوچتی تھی تو خوف آتا تھا، میرے سر کے بال جھڑ چکے تھے۔ سوچتی تھی ان بالوں کے بغیر کیسے اسکرین پر آؤں گی۔ مکمل بال جھڑنے سے پہلے میں نے اپنے پسندیدہ روز شیمپو اور کنڈیشنر کا آخری بار دل کھول کر استعمال کیا۔ جب بال مکمل طور پر صاف ہو گئے تو میں نے اپنے آپ کو ڈرتے ڈرتے آئینے میں دیکھا۔ یقین جانیے مجھے بغیر بالوں کے اپنا سر اچھا لگا۔ زندگی میں پہلی بار مجھے اپنا چہرہ انتہائی حسین لگا۔ سوال ہوا کہ آپ نے ایک سے زیادہ مرتبہ ایسے درخت کا تذکرہ کیا جو ایک شدید طوفان کی زد میں ہے اور خوفناک بارش اس پر برس رہی ہے، مگر وہ ڈٹ کر کھڑا ہے۔ اس درخت سے آپ کی کیا مراد ہے؟ نادیہ جمیل نے جواب دیا کہ درخت ہمیشہ میرا ساتھ دیتے ہیں۔ میں کسی بھی درخت کے پاس کھڑی ہوں تو اپنے آپ کو اکیلا محسوس نہیں کرتی، مجھے اس کے سائے میں پناہ ملتی ہے۔ میں اس کی ٹہنیوں سے لپٹ جاتی ہوں اور سکون محسوس کرتی ہوں۔ یہ درخت ہی ہے جو مجھے سکھاتا ہے کہ طوفان میں درخت عاجزی سے زمین پر جھک جانا پسند کرتا ہے اور وہ موسموں کے تغیر کے سامنے پھیل جاتا ہے اور اس کا مقابلہ کرتا ہے۔ یہ درخت آکسیجن دے کر زندگی بانٹتا ہے، کیڑوں مکوڑوں اور جانوروں کو پناہ فراہم کرتا ہے، انسانوں کو سایہ فراہم کرتا ہے۔ سرد موسم اور خزاں میں ان کے پھل جھڑ جاتے ہیں، پتے خشک ہو کر زمین پر آن گرتے ہیں، مگر یہ درخت ہر موسم میں جم کر کھڑا رہتا ہے، یہاں تک کہ بہار پھر اسے گلے لگا لیتی ہے۔ پھر سے نئے پتے اگتے ہیں، پھول کھلتے ہیں اور پھل آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ انسان کو مشکل حالات کا مقابلہ کرنا چاہیے، بالکل اس درخت کی طرح۔ پوچھا گیا صحت یاب ہونے اور زندگی میں دوبارہ لوٹ آنے کے بعد آپ نے کیا سیکھا؟ نادیہ جمیل نے جواب دیا، میں نے تازہ ہوا کے جھونکے محسوس کیے، نیلا آسمان دیکھا، ایک نئی نادیہ جمیل کو دریافت کیا۔ کینسر سے پہلے کی نادیہ لوگوں پر انحصار کرتی تھی، اپنے آپ کو بلا وجہ تھکا مارتی تھی، جلدی غصے میں آ جاتی تھی، جلدی دکھی ہو جاتی تھی، لیکن یہ سب ماضی ہے۔ آج میں رک جاتی ہوں، اپنے اندر کے بچے کی بات توجہ سے سنتی ہوں، اب میں دوسروں کا خیال رکھتی ہوں، ان سے بات کرتی ہوں، اپنی زندگی کی ہر شے سے محبت کرتی ہوں، اب میں اپنی روح کو غذا دینے کا ہنر جان گئی ہوں۔ میں نے اپنے آج میں زندہ رہنا سیکھا ہے، گزشتہ کل کو بھول گئی ہوں، آنے والی کل کی مجھے پرواہ نہیں، گزرے کل پر آنسو بہانے کا فائدہ نہیں اور آنے والے کل کی فکر کیوں، کیا پتہ وہ کل آپ کا ہو ہی نہ۔ نادیہ نے کہا کہ اب آنے والا کل اگر ہے تو مجھے صرف اتنا سوچنا ہے کہ میں نے اپنے نفس پر کیسے قابو پانا ہے، صرف یہی ایک راستہ ہے کہ میں معاشرے کو کچھ لوٹا سکتی ہوں۔ نادیہ جمیل نے ایک اور سوال کے جواب میں کہا کہ V2 کے حوالے سے میں نے اپنے ایکسپریشن شیئر کیے تھے، اب یہ ماضی کی بات ہے، میرے اندر ایک بچہ چھپا بیٹھا ہے، ایک عورت ہے اور ان کا تحفظ صرف اور صرف ایک ذات کر سکتی ہے اور وہ ہے نادیہ جمیل۔ اس کے لیے اللہ نے میرے اندر ایک فوج جیسی طاقت پیدا کر دی ہے
اور اس فوج کی مدد سے میں لڑوں گی۔ نادیہ جمیل سے مستقبل کے ارادے پوچھے گئے کہ کیا اب وہ اسکرین پر لوٹ آئیں گی اور کس قسم کے کردار ادا کرنا پسند کریں گی۔ نادیہ نے کہا کہ وہ ہیلنگ پروسیس سے گزر رہی ہے اور فی الوقت اپنے جسم، دماغ اور روح کی ہیلنگ پر توجہ دیں گی۔ مستقبل کا کوئی پلان نہیں، البتہ ایک پاک صاف زندگی گزارنے کے لیے میں مختلف تجربے کے حامل لوگوں سے مل رہی ہوں۔ یوگا، مراقبے، باکسنگ اور ڈانسنگ، ان مصروفیات سے سیکھ رہی ہوں۔ میں باغبانی کرتی ہوں، اپنے ڈاگ کے ساتھ واک کرتی ہوں، کوکنگ کرتی ہوں، بچوں کو کہانیاں سناتی ہوں، ڈرامہ کلاسز لیتی ہوں، لکھتی ہوں اور پڑھتی ہوں۔ میں ہنزا جانے کا ارادہ رکھتی ہوں۔ اگر کوئی اچھا اسکرپٹ اور کہانی ملی تو اداکاری کا بھی سوچوں گی۔ نادیہ جمیل کی یہ کہانی ان لوگوں کے لیے ایک مثال ہے جو خوبصورت ہیں، جوان ہیں، صحت مند ہیں، امیر ہیں، اچھے روزگار سے وابستہ ہیں۔ آزمائش اللہ کی طرف سے آتی ہے، موت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن زندگی کی جنگ میں وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو صبر کرتے ہیں، اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اور اسی کی مدد مانگتے ہیں۔